الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا صدق الله مولانا العظيم الذي خلق السماوات والأرض، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو وجود بخشا، تخلیق کیا، خلق یخلق۔ پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی یہ نہیں بتا سکتا اس کا مٹیریل کیا ہے اور اللہ نے کہاں سے لیا ہے، اور نہ کوئی اس کی نقل اتار سکتا ہے۔ فرمایا وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو ہم نے 6 دن میں بنایا۔ قرآن کریم میں یہ بات کئی جگہ ہے کہ ہم نے اس کو 6 دن میں بنایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا چونکہ اس پر بظاہر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب آسمان و زمین بنے نہیں تھے تو ظاہرہ چاند سورج بھی نہیں بنے تھے۔ جب چاند اور سورج نہیں بنے تھے تو دن اور رات کا نظام نہیں تھا۔ جب دن اور رات کا نظام نہیں تھا تو 6 دن کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ 6 دن کیسے آ گئے؟ چونکہ 6 دن اور رات یہ تو آسمان اور زمین، چاند اور سورج کے وجود کے بعد بھائی دن اور رات بنیں گے نا۔ جب اصل چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر قرآن نے یہ کیا کہہ دیا؟ اس لیے مفسرین نے فرمایا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جتنا 6 دن 6 راتوں کا دورانیہ ہوتا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن نے یہ بتا دیا کہ اتنا تفصیلی نظام اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے دورانیے میں وجود دے دیا۔ یہ 6 دن کا لفظ گویا کہ میرے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، جیسے کوئی بچہ پوچھے نا کہ جی یہ مکان، یہ جو رہائش بنی ہے یہ کتنے پیسوں سے بنی ہے؟ اب بچے کو بندہ کیا بتائے یہ 1 کروڑ کی بنی ہے، 1.5 کروڑ کی بنی ہے، تو بچے کو اس کی سمجھ کے مطابق کہہ دیا جاتا ہے یہ بہت پیسوں کی بنی ہے یا اتنے پیسوں کی بنی ہے۔ یہ جو بہت پیسوں کی بنی ہے، یہ جو اتنے پیسوں کی بنی ہے، یہ تعبیر صرف بچے کی سمجھ کے قریب کر کے ایک بات بتائی گئی ہے تاکہ بچہ پوری حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا، اس کے کچھ نہ کچھ سوال کا جواب ہو جائے۔ اس کی تفصیل کس طرح پیدا کیا، کتنی مدت تھی، ہم اس پوری تفصیلات کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو میرے اور اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے تقریب الی الفہم، اقرب الی الفہم، تعبیر اختیار کرتے ہوئے قرآن کریم نے یہ فرما دیا کہ جتنے تمہارے یہاں 5-6 دن ہوتے ہیں نا، اور اتنے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنا دیا۔ دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ عربی کا محاورہ یہ تھا کہ جو کام نہ زیادہ تاخیر سے ہو نہ جلدی ہو، درمیانی چال سے جب کوئی کام کیا جاتا تھا تو عرب اس کو 6 دن سے تعبیر کرتے تھے۔ بھائی عرب اس کو کس سے تعبیر کرتے تھے؟ 6 دن سے، کہ یار یہ کام جو ہے نا 5-6 دن میں ہو گیا، یہ درمیانہ تھا۔ تو قرآن کریم نے ان کی سمجھ کے مطابق، ان کے محاورے کے مطابق فرمایا ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بھائی کتنے دنوں میں بنا دیا؟ 6 دنوں میں بنا دیا۔ پھر اس کی کچھ تفصیل بھی بعض احادیث میں آتی۔ آگے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالی عرش پر قائم ہو گئے۔ عرش کیا ہے؟ عرش اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کو عرش کہا جاتا ہے۔ اللہ کا عرش اور چیز ہے، اللہ کی کرسی اور چیز ہے، 7 آسمان اور چیز ہے۔ قرآن و سنت سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ ساتوں آسمانوں کا وجود بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کی کرسی کا وجود اس سے بھی بڑا ہے، اور اللہ کے عرش کا جو وجود ہے وہ اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے۔ باقی اس کی تفصیلات کیا ہے، ہم بھائی ان تفصیلات کو سمجھیں۔ وہ عرش کس چیز کا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کیسے قائم ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے اوپر والے غیبی نظام کی ہے۔ ہم ان کی تفصیلات اور ان کی گہرائی کو پورے طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا استوى علی العرش کا کیا مطلب ہے، امام مالک سے جب سوال کیا تو امام مالک کافی دیر خاموش رہے، اور امام مالک کو پسینے آ گئے اس سوال کا جواب دینے میں، چونکہ اللہ عرش پر کیسے قائم ہے اس کو لفظوں سے جب تعبیر کیا جائے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے کہ اللہ کیسے عرش پر قائم ہے۔ تو امام مالک نے کافی دیر کے بعد اپنا پسینہ صاف کیا اور اس کے بعد ایسی تشریح کی جس نے اس آیت کے لیے مسلمان کے لیے ایک اطمینان کا سامان پیدا کر دیا۔ فرمایا امام مالک نے استوى علی العرش کا مطلب ہمیں معلوم ہے، کیفیت ہمیں نامعلوم ہے، ایمان لانا ہمارے لیے اس پر واجب ہے، سوال اور بحث کرنا اس پر بدعت ہے۔ پوری بحث کو سمیٹ دیا۔ بھئی آپ حضرات کو اندازہ نہیں، موجودہ عربوں میں نا اور ہمارے یہاں ایک مکتبہ فکر میں استوى علی العرش پر اب مناظرے ہو رہے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں۔ میں ابھی نماز سے پہلے اس مکتبہ فکر کے صاحب علم کی اس نے ایڈی چوٹی کا صفحے لگا دیے استوى علی العرش کی تفصیلات پر۔ آپ سعودیہ میں چلے جاؤ تو عرب نوجوان بحث کریں گے اس پر کہ استوى علی العرش کا یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، یہ معنی ہے۔ بھائی ذرا ایک بات سمجھنا، کسی چیز پر قائم ہونا، بھائی ذرا توجہ، کسی چیز پر کیا ہونا، قائم ہونا، میری اور آپ کی سمجھ کے مطابق جو آتا ہے وہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ مثلا میں اور آپ اس وقت اس لینٹر کے اوپر قائم ہیں، ہم موجود ہیں کہ نہیں بھائی؟ یہ تو چھت ہے، کمزور ہے، یہاں ہلکی سی وزنی چیز گرائی جائے نا تو یہ لینٹر حرکت کرے گا، ہم سب ڈر جائیں گے۔ یہ ہماری بشری کمزوری ہے۔ اگر یہ لینٹر نیچے نہ ہو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، کسی کو کہا جائے ذرا 2 فٹ اوپر ہو کے فضا میں قائم ہو کر دکھائیں، ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم اپنے وجود کے قیام کے لیے بھائی کس کے محتاج ہیں؟ مکان کے، زمین کے، نیچے کوئی ٹھوس چیز ہو ہم اس پر بیٹھ سکتے ہیں۔ کرسی ٹھوس ہے، ایک مسلمان، ایک انسان اس پر بیٹھ سکتا ہے۔ اگر کرسی کا وجود نہ ہو، کسی کو کہا جائے جس طرح آپ کرسی پر قائم ہیں اس طرح ذرا قائم ہو کر دکھائیں، بغیر کرسی کے بھائی کوئی قائم۔ اگر اچانک کرسی کھینچ دی جائے تو بیٹھنے والا کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا۔ یوں کہہ لیجئے میرے اور آپ کے ذہن میں جو کسی چیز پر قائم ہونے کا تصور ہے نا، وہ کمزوری لیے ہوئے ہے، وہ محتاجگی لیے ہوئے ہے۔ بھائی وہ کیا لیے ہوئے ہے؟ کمزوری لیے ہوئے ہے، وہ محتاجگی ہے۔ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، کمر درد کر رہی ہے، ہم یوں نہیں بیٹھ سکتے، ہم نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اب ہمارا وجود قائم ہے کس کے ساتھ؟ دیوار کے ساتھ۔ اگر یہ ہماری محتاجگی ہے، بھائی یہ کیا ہے؟ ہماری محتاجگی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی طرح قائم ہونے سے بے نیاز ہے۔ پتہ نہیں بھائی میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی طرح قائم ہونے سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ وہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے، چونکہ وہ بے نیاز ہے۔ وہ اپنے قیام میں کسی سہارے کا محتاج اور مجبور نہیں ہے۔ ہمارا چونکہ قیام اور استوا کا فہم میرا اور آپ کا محدود ہے، اور ہم یوں ہی سمجھنے لگ جائیں گے جیسے اللہ جس طرح ہم قائم ہوتے ہیں اللہ بھی اسی طرح قائم ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی شان میں کیا ہے؟ بے ادبی۔ میں اس کو ایک اور مثال سے سمجھاؤں بھائی، تھوڑا سا غور کرنا۔ ہمارے یہاں شکل کا، چہرے کا ایک تصور ہے،
ہمارے یہاں بھائی جب ہم کسی بھی چیز کے، آپ انسان کے، بکری کے، گائے کے، بھینس کے، پرندے کے، کسی بھی چیز کے چہرے کا تصور کریں تو اس میں آنکھوں کا تصور آتا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ ناک کا، منہ کا تصور آتا ہے؟ ہمارے یہاں کسی چہرے کا تصور ایسا ممکن ہے کہ اس میں نہ ناک ہو، نہ آنکھیں ہو، نہ منہ ہو، نہ کان ہو؟ ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ چونکہ ہم نے چہرہ یہی دیکھا ہے۔ اب سورہ قصص میں قرآن کہہ رہا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی قیامت والے دن سوائے اللہ کے چہرے کے۔ بھائی سوائے کس کے؟ اب میرا اور آپ کا جو چہرے کا خاکہ ہے میرے اور آپ کے ذہن میں، وہ کون سا ہے؟ وہ آنکھوں والا ہے، وہ ناک والا ہے، وہ منہ والا ہے؟ چونکہ ہم نے چہرے کا خاکہ اس زمین پر یہی دیکھا ہے، اور یہ جو چہرہ ہے یہ محتاج ہے۔ اس چہرے پر 15 سال پہلے داڑھی کالی تھی اور اب کون سی ہوگی؟ سفید ہوگی۔ 25 سال کی عمر میں اس چہرے پر کوئی جھریاں نہیں تھی، 50 سال کی عمر میں اس چہرے پر کیا پڑ گئی؟ 60-70 سال کی عمر میں یہ کیا جائے گا؟ مرجھا جائے گا۔ یہ چہرہ کمزوریاں لیے ہوئے اب اللہ کا چہرہ قرآن کہہ رہا ہے لیکن وہ میرے اور آپ کے چہرے کی طرح، چونکہ میرا اور آپ کا چہرے پر خامیاں ہیں، محتاجگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی خامی اور کوئی محتاجگی نہیں۔ اب اس کا چہرہ ہے کیسا، ہم اس کا کوئی خاکہ، کوئی مطلب، کوئی تفصیل بیان ہے، چونکہ ہمارے ذہن میں جو چہرے کی تفصیلات ہیں وہ محتاج ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ خامیوں والی ہے۔ اللہ کا چہرہ اس طرح کا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ کل الا وجہ، اللہ کا چہرہ ہے، ہم اس آیت پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی کیفیت کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، اس کی تفصیلات کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، چونکہ ہم جو بھی تعبیر اختیار کریں گے وہ مخلوق والی تعبیر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی تعبیر سے بھائی کیا ہے؟ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ اس لیے یہاں یہی بات یہاں ہے، ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہو گئے۔ امام مالک نے فرمایا استوى علی العرش کا مطلب اور معنی معلوم ہے ہمیں، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اے اللہ ہم استوى علی العرش میں جو کچھ ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ 100% سچ ہے، یہ 100% کیا ہے؟ سچ ہے، اور اس پر بحث مباحثہ، اس کی تفصیلات جو ہیں، میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، بھائی ذرا میری بات سننا، ایک صاحب میرے پاس آ گئے، اور اب بھی مجھے لگتا ہے مہینہ 2 مہینہ پہلے کسی دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ مفتی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہار پر جب سلام پیش کرتے ہیں سن لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی سنتے ہیں۔ کہنے لگے جی کتنی دور سے سن لیتے؟ بے غور کرنا کیا؟ میں نے کہا بھائی یہ کیفیت سماع ہے، سننے کی کیفیت ہے، احادیث میں صرف سننے کا تذکرہ ہے، اس سننے کی کیفیت کا احادیث میں تذکرہ میں نہیں بتا سکتا۔ 10 فٹ سے سن سکتے ہیں، 15 فٹ سے سن سکتے ہیں، وہ کیفیت ہے۔ ہم اس بس نفس سننا احادیث میں ہے، اس کی کیفیت احادیث مبارکہ میں نہیں ہے۔ بعض علماء نے جو بیان کیا ہے نا وہ قرآن و سنت میں نہیں، وہ ان کا اپنا ذوق ہے۔ مثلا بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ میں اپنی دنیاوی زندگی میں موجود تھے اس وقت جتنی دور سے سن لیتے تھے اپنی قبر میں بھی اتنا ہی سن لیتے، لیکن یہ بات قرآن و سنت میں نہیں، یہ ان کا ذوق ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جتنا مدینہ منورہ میں اپنی دنیاوی زندگی میں تشریف فرمانے کے بعد جتنی دور سے سن لیتے تھے قبر میں اس سے زیادہ سن لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک بڑی ٹیکنیکل وجہ ہے۔
کہ جب دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت دنیا کے کاموں میں بھی دل و دماغ مصروف تھا، اب برزخ میں ان تمام مصروفیتوں سے اللہ کے نبی کیا ہے؟ فارغ ہیں، تو اب قوت سما جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کام کر رہی ہے۔ اس کو ایک نکتہ کہہ سکتے ہیں، نفیس بات کہہ سکتے ہیں، لیکن بھائی اس کو 100% بات کہہ نہیں سکتے، چونکہ یہ قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ کافی پیچیدہ سی بحث تھی، میں نے اس کو مختصر سے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب حقیقت بھائی میرے اور آپ کے سامنے یہ آئی ہے کہ استوى علی العرش، یہ جو آیت ہے نا جو آج میں نے پڑھی ہے، مجموعی طور پر یہ آیت متشابہات میں سے ہے، قرآن کریم کی مشکل ترین آیات میں سے ہے تفسیر کے اعتبار سے۔ ہم اس آیت کا جو بھی معنی اور مطلب ہے اس پر 100% ایمان لاتے ہیں، اور اس کی تفصیلات کو بھائی کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہاں، اس نے فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کی شان کتنی اونچی ہے، اس کی رحمت کتنی ہے، آپ اس کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھئے جن کو پوری خبر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے اور یہودی علماء سے پوچھ لیجئے جو رحمان کی تفصیلات کو جانتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ رحمان کون ہے اور اس کی شان کیا ہے۔ یہ مختصر اگلی جو آیت ہے وہ اسی رحمان کی تفصیل پر وابستہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلی آیت کل سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔